السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما اس پر انزلا جو اتارا گیا الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن ایمان لائے، کل سب، آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد ان میں سے کسی میں سے بھی، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، فقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ ایمان لائے رسول یعنی کہ پہلے رسولوں کا ایمان ہے سب سے بڑا ایمان، کیونکہ وہ دیکھ کر ایمان لائے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ رسولوں کے اوپر ہے، لیکن رسولوں کا ایمان اپنے رب کے اوپر، ان کا ایمان ہمارے ایمان کی نسبت زیادہ پختہ ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سب رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب یعنی کہ قرآن پاک، اور سارے مومن بھی ایمان لائے جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل ہوئی۔ سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ یہ یہاں سے لا نفرق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے، یہاں سے وہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے، مولا ہم تیرے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، ہم تیرے سب رسولوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور سبھی کے ساتھ ایک جیسا ہمارا مینٹلی اور دلی کنیکشن ہے، اور ہم نے سن لیا جو تو نے اس قرآن پاک میں کہا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ یہ مدینہ شریف میں آیات نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے قرآن پاک کا بیشتر حصہ اتر چکا تھا، تھوڑا باقی تھا۔ ہمیں تو ترتیب توفیقی کے لحاظ سے جو ہمیں تیسرے پارے میں یہ آیات مل گئی، لیکن نزولی کے اعتبار سے یہ بہت آخری آیات ہے قرآن پاک کی، اس کے بعد بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا نزول وحی کا۔ یہاں سے اللہ پاک دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ مولا ہم نے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کا اظہار ہے۔ مولا تیرے سارے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، مومنوں پر، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہم کس بارگاہ میں جا کے بخشش مانگ سکتے ہیں؟ ایک یہی در ہے، ایک یہی آستاں ہے، یہی ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے رب کی ذات، اس کی بارگاہ جہاں سے ہمیں بخشش مل سکتی ہے، اور اسی کی طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن، جانا تو ادھر ہی ہے نا، اسی کے پاس، اسی کے قرب میں۔ آیت نمبر 286، آخری آیت سورہ بقرہ کی۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، یا نہیں مکلف بناتا، یا نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ، نفساً کسی جان پر، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ اٹھا سکے، اس کا نفس جتنی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا بوجھ اس کے کندھے، اس کے دل و دماغ برداشت کر سکتے ہیں، اس کا وجود برداشت کر سکتا ہے، اللہ اس بندے پر اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی میں وہ تکلیف اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اللہ اس کی صلاحیت بڑھا دیتا ہے۔ لہا، اس کو ملے گا، ما کسبت جو اس نے کمایا، و علیہا اور اس پر ہوگا، وبال مکتسبت جو اس نے عمل کیا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھول بیٹھے، او اخطانا یا کوئی خطا کر بیٹھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، کما جیسے، حملتہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا اور ہمیں معاف فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے،
مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ فانصرنا، بس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، دل پہ اثر کرنے والے الفاظ ہیں، دل کو منور کر دینے والے الفاظ ہیں۔ خود رب دو جہاں کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے ایسے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ کوئی ایسے کرتا ہے؟ کوئی ایسے نہیں کرتا، کہ خود ہی دعا مانگنے کا طریقہ سکھا کے بتا رہا ہے ایسے مانگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ ساری دعائیں، یہ سب کچھ، یہ عرش عظیم کا وہ خزانہ جو ساری امتوں سے چھپا کے ہمارے لیے سنبھال کے رکھا گیا، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ خوبصورت آیات کا ہمیں مکلف بنایا، ہمیں عطا فرمائی، ہم پہ ذمہ داری ڈالی، ہمیں عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے اچھے اجر کو پالے گا، اگر اس نے برا کام کیا ہے تو اس کے برے اجر کو پالے گا۔ لیکن اچھے کا اجر کئی گنا بڑھا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن برے کا اجر اتنا ہی ہے جتنا اس نے عمل کیا، چاہے اس میں نیت اس کی جیسی بھی تھی، لیکن اس نے جتنا برا عمل کیا اس کو اتنا ہی وبال ہوگا۔ لیکن اچھے اجر کا، اچھے عمل کا اجر اس کو بہترین طریقے سے ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر ہم بھول سے کوئی خطا کر بیٹھیں، بھول جائیں کسی بات کو اور ہم نے وہ کرنی تھی نہیں کر پائے، یا ہم کوئی خطا کر بیٹھے، خطا ہوتی ہی خطا ہے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کی جاتی، غلطی جان بوجھ کے کی جاتی ہے، خطا غلطی سے ہو جاتی ہے، بے دھیانی میں بلا سمجھے سوچے سمجھے ہو جاتی ہے، وہ خطا ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ سے اس خطا کی بھی پکڑ کی معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ اگر کچھ بھول جائیں تو اس پر بھی معافی، اگر خطا کر بیٹھیں تو اس پر بھی معافی دے دے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اور اگر میں آپ کو پہلے لوگوں کے واقعات بتا دوں کہ ان کے لیے زندگی کیا تھی، ان کے لیے ان کا دین کس قدر مشکل تھا، وہ کس قدر تنگی میں جیتے تھے، اللہ نے ہمارے اوپر سے وہ سارے بوجھ ہٹا لیے ہیں جو پہلوں پر ڈالے تھے، اور پھر ہمیں وہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں ان بوجھوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے، کہ اگر ان کے جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ جاتا تھا تو اس کو دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹ دینا پڑتا تھا۔ استغفر اللہ، بہت سارے لوگوں کی چیزیں کٹی ہوتی تھیں اور وہ ایسے جی رہے ہوتے تھے، اور وہ مسجد کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اگر وہ دور دراز علاقے میں ہوں، سردی میں ہوں، گرمی میں ہوں، کسی بھی مصیبت میں ہوں، وہ مسجد میں نہیں ہے تو ان کی نماز قضا ہوگی۔ اگر وہ مسجد کے پاس نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو سواریوں کو اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے کہ بس ایک طرف رخ کر کے دیکھ لو، قبلے کا تعین کر کے نماز شروع کر دو، باقی گاڑی جہاں مرضی مڑتی جائے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کتنا آسان دین ہے، بارش ہے گھر میں نماز پڑھو زیادہ اجر ملے گا۔ ہمیں تو اللہ پاک نے وہ بوجھ ڈالے ہی نہیں جو پہلی امتوں پر ڈالے تھے، کہ پہلی امتوں کے کتنے کتنے مشکل رسم و رواج اور مذہبی رسومات ہوتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا، اور ہمیں دعا بھی سکھائی کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ آپ دیکھیں آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، ہم ٹیپ کھولتے ہیں ہمارے گھر میں پانی آ جاتا ہے، لیکن پہلے لوگوں کے بوجھوں کو دیکھیں جنہیں پانی بھر کے لانا پڑتا تھا۔ آج بھی پسماندہ علاقوں میں لوگ بھر کے پانی لاتے ہیں گھر میں، تو بھرا ہوا پانی لے کے آنا اس کی کتنی قدر ہوگی۔ تو یہ ہم پر کتنی بڑی اللہ کا انعام ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے جس کی میں مثال دے رہی ہوں۔ پہلے لوگوں کے بوجھوں میں کیا کیا کچھ شامل تھا، کھلے میدان میں کیمپنگ کر کے رہتے تھے، کوئی گھروں کا تصور نہیں تھا، کوئی مضبوط عمارتیں نہیں تھیں، گرمی سردی سے بچنے کے طریقہ کار نہیں تھے، کوئی فارمیلٹیز نہیں تھی، لائف سادہ نہیں بلکہ پسماندہ تھی، اور بہت ہی بیکورڈ تھا سب کچھ، لیکن اللہ نے ہمیں اس بوجھ سے بچایا، ہمیں اس بہترین دور میں پیدا کیا جب سائنس اپنی پوری پیک پر ہے اور ہر قسم کی سہولتیں بٹن دبانے پر ہمارے پاس حاضر ہیں۔ اگر ہمارے پاس ملازم نہیں ہے تو ہم روبوٹ سے کام لے سکتے ہیں، اگر ہم نے کسی ملک میں جانا ہے تو ہم ایک طیارے پر بیٹھ کے اڑ کے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اتنی سہولتیں ہمارے رب نے عطا فرما دی ہیں، لیکن اتنا ہی ہم پر شکر واجب ہے اور ہم اتنے ہی نہ شکر ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے ہر اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہیں عطا کی گئی۔ تو ہم پر زیادہ سوال ہوں گے، ہمارے پاس نعمتوں کے انبار زیادہ ہیں،
اگر اللہ نے ہم پر پچھلے بوجھ نہیں نہ ڈالے تو ہمیں نعمتیں زیادہ دے کے یہ بوجھ ڈالا ہے کہ ہمیں ان کا حساب دینا ہو، تو اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور وہ بھی بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ بہت سارے بوجھ ایسے ہوتے ہیں، دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کسی بات سے، یہ اس کے راز ہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کب بلانا ہے اپنے پاس، کس کو کب رکھنا ہے۔ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو درگزر کر دے، اگنور کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، دونوں جہانوں میں ہمارا دوست، ہمارا مددگار، ہمارا والی، ہمارا وارث، سب تو ہے، اور تو ہی ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ یہ آیات بہت اچھی ہیں، اور ان کے بارے میں حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا اپنے بستر پر لیٹتے وقت یہ آیات پڑھ لی جائیں تو رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی اور اس کا خزانہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو مبارک ہو، سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آج۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔